یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور جو بندہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک محبوب انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جھک کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں بھی اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کریں،
اور اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کے بارے میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ ویسے تو عبادت انسان کو ہر لمحہ کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایام اللہ رب العزت کی طرف سے بہت مخصوص ہو جاتے ہیں۔ انہی ایام میں سے 10 دن عشرہ ذی الحج کے بھی ہیں۔ ان کی فضیلت، ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بھی عشرہ ذی الحج کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت کی ذات 2 چیزوں کی قسم اٹھا رہی ہے۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دن شامل ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس قول کو راجح قرار دیتے ہیں کہ اس ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحج ہی ہے۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جس چیز کی قسم اٹھا رہی ہے وہ کتنی بابرکت ہوگی، اس بات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایام بہت ہی زیادہ اہمیت والے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری و مسلم، جسے روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک حدیث جسے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں احادیث کا مفہوم اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادات کے لیے سب سے افضل ایام جو اللہ رب العزت کے ہاں ہیں وہ عشرہ ذی الحج کے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بندہ جہاد میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے لڑتا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ یہ ایام عبادت کے لیے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد سے بھی زیادہ افضل وہ اعمال ہیں جو بندہ عبادات میں کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مجاہد جو اپنی جان کا اور اپنے مال کا نذرانہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش کر دے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہم یہ بات قطعی طور پہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ جہاد کا رتبہ کم ہو رہا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کا رتبہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادات میں سے اگر کوئی افضل ترین ایام ہے تو عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعلمہ من عشر الاضحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور اجر میں سے سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کی ذات عطا فرماتے ہیں نیکیوں میں بھی، وہ عشرہ ذی الاضحیٰ ہے، یعنی کہ یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ عشرہ ایسا عشرہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو جمع کر دیا ہے۔
حج اس عشرہ کے اندر ہوتا ہے، قربانی کا دن اسی عشرہ کے اندر آتا ہے، روزے اس عشرہ میں موجود ہیں، نماز اور ذکر اور استغفار اور دعا بھی اس عشرہ کے اندر جمع ہے۔ ابو عثمان رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جن ایام کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن، عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 ایام تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا بھی طرز عمل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی آیت کریمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کرنا، پھر ہمارے مفسرین اور ہمارے اسلاف کا ان ایام کے اندر کثرت سے عبادت کرنا ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ہم نے بھی ان دنوں کی قدر کرنی ہے۔ جتنی اللہ رب العزت کی ذات توفیق عطا فرمائے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، ہم نے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کا ذکر کر کے اللہ کو خوش کر کے اللہ کی رحمتوں کو بھی حاصل کرنا ہے، اور ہم نے انہی 10 دنوں کے اندر قربانی جیسا عظیم عمل بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام کی فضیلت کے حوالے سے اس انداز سے بھی ہمیں جو ہے آگاہ کیا ہے۔ یوم عرفہ کا دن انہی ایام کے اندر آتا ہے۔ عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ جس دن اللہ رب العزت کی ذات اس عرفہ کے میدان میں جمع ہونے والے مسلمانوں کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ آج اس کھلے میدان کے اندر جتنے لوگ جمع ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان تمام کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی عرفہ کے دن اللہ رب العزت کی ذات سب سے زیادہ جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت کا مہمان بناتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس عشرہ کی فضیلت کے لیے کوئی اور بات بھی موجود نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں، یہ عرفہ کا دن ہی اس تمام دنوں کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس طرف دعوت دے رہی ہیں کہ ہم نے پورا عشرہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، بالخصوص جب عرفہ کا دن آئے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اپیل بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر جہنمیوں کو آزاد بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جان، مال اور رزق کی برکت کی دعا بھی ہم نے کرنی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اعظم الایام عند اللہ عز وجل یوم النحر، دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا جو دن اللہ رب العزت کے ہاں ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ جس دن ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم نے ان دنوں کی قدر کرنی ہے۔ اب ان دنوں کے اندر کون کون سے اعمال کیے جائیں؟ کوشش کرنی چاہیے مستحب اعمال، مسنون اعمال، ایسے عمل کبھی نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے۔ انسان بڑی عبادت کرتا رہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہے،
لمبا قیام کرتا رہے، لمبی دعائیں کرتا رہے، صدقہ و خیرات کثرت سے کرتا جائے، لیکن وہ عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اگر وہ عمل مسنون نہیں ہوگا، اگر اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوگی، تو ایسا عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول قطعاً نہیں ہوگا۔ ان ایام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ، اللہ رب العزت کی ذات اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کو ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے عبادت میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ ایام عمل کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم نے ان ایام کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ پھر 9 ذی الحج کا روزہ، عرفہ کا روزہ، جس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والے سال کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا۔ اس لیے پہلا عمل یہ ہے ان ایام کے اندر کہ ہم نے روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ جب یکم ذی الحج کا آغاز ہو جاتا، بازاروں کے اندر جا کے، گلیوں کے اندر جا کے بلند آواز سے تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھ کر اس ذکر کو بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ دوسرا عمل یہ ہے، ہم نے یکم ذی الحج سے لے کے ایام تشریق کے ختم ہونے تک اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بالخصوص جب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بعد صرف ہم اس ذکر کو کرتے ہیں، باقی ہم اس ذکر کو جو ہے روک لیتے ہیں، بلکہ مسنون عمل یہ ہے کہ ہم ہمیشگی کے ساتھ یہ عمل کریں، یعنی کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پھر انہی 10 دنوں کے اندر حج اور عمرہ ہے۔ اس سال تو تمام ممالک کے لوگوں پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ باہر سے کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بلا اور وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ اس نے جو ہے بہت سی باتوں کو روک کے رکھا ہو، لیکن افسوس کی بات ہے سعودی عرب کو بھی میڈیا پہ دیکھا گیا ہے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کو تو بند کیا ہوا ہے، باقی معاملات کو انہوں نے کھولا ہوا ہے، جو افسوس کی بات ہے، جس سے بالخصوص جو سلفی حضرات ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ اللہ کے گھر کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور باقی معاملات کے اندر انہوں نے کسی قسم کی قیاد اور سختی نہیں کی ہوئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کے گھر کو وہ کھولیں، لوگ وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تاکہ یہ جو وبا آئی بھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ پھر انہی دنوں کے اندر قربانی جیسا عمل ہوتا ہے۔ قربانی کے حوالہ سے گزشتہ جمعہ کے اندر بھی ہم نے جو اہم مسائل تھے وہ بیان کیے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے، 2 دانتہ جانور ہونا چاہیے۔ قربانی کے وقت کے حوالے سے ہم نے نماز عید کے بعد قربان کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ایسا جانور قطعی طور پر نہیں خریدنا چاہیے جس کے اندر عیب پائے جائیں۔ مزید قربانی کے مسائل کے حوالے سے یہ ہے، جب آپ نے قربان کے لیے جانور خرید لینا ہے
پھر جب 10 ذی الحج جائے گی، ہم نماز عید پڑھیں گے، تو چھری اور چاقو وغیرہ کو آپ نے جانور کے سامنے نہیں تیز کرنا، یہ پہلے کام کر لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چھری اور چاقو جو وہاں پہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو تیز کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس انداز سے ہے کہ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، بلکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات کو سمجھایا کہ جب آپ نے قصاص کے لیے بھی کسی کو قتل کرنا ہے تو اس معاملے کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے۔ نرمی وہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانور کو بھی ذبح کرنا ہے اس وقت بھی ہم نے جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ انسان چھری بھی پھیر رہا اور وہ چھری صحیح طرح چل نہیں رہی ہو اور جانور کو بار بار جو ہے وہ تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اس بات کے لیے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم نے چھری اور چاقو اور دیگر جو ہتھیار وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں ان کو پہلے اچھی طرح سے تیار کر لینا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چھری چاقو کو تیز کرنے سے منع فرمایا۔ اکثر جو ہوتا ہے نا وہ جانور کے سامنے ہم تیز کر رہے ہوتے ہیں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی رسول جانور کے سامنے یہ کام کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ اس جانور کو بار بار مارنا چاہتے ہیں، تو اس لیے دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جانور کے سامنے ہم نے کسی کو جو ہے وہ چھری چاقو وغیرہ کو تیز نہیں کرنا، بلکہ اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم نے سائڈ پہ ہو کر جو ہے اس کام کو کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانور کو خود ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے، جس کی قربانی ہے، مثال کے طور پہ ہم نے بکرا یا دیگر جانور ذبح کرنے ہیں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے، 7 حصے دار ہوتے ہیں اس میں سے ان حصے داروں میں سے کوئی کر رہے، یا اگر آپ علیحدہ اپنی قربانی بکرا وغیرہ کی کریں تو اس کو کوشش کریں خود ذبح کریں۔ اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے تو کسی ایسے بندے سے ذبح کروانا ہے جو صحیح طریقے سے ذبح کر سکتا ہے اور جس کو پتہ ہے کہ مسنون طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا یہ سکھلایا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ قربانی جیسا عظیم عمل ہے اس کو غلط طریقے سے نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ذبح کرنے کی دعا نہیں آتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، انہیں وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر مجھے نہیں آتا جانور کو خود ذبح کرنے کا طریقہ نہیں تو کسی ایسے بندے سے ہم نے ذبح کروانا ہے جو عمل کے لحاظ سے مضبوط ہو، جو عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہو، جس کو طریقہ معلوم ہو، جس کو پتہ ہو کہ سنت طریقہ جانور کو ذبح کرنے کا یہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کے وقت اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس بندے سے پھر ہم نے ذبح کروانا ہے۔ اگر خواتین ذبح کرنا چاہیں تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کام خود بھی کیا کرتی تھی۔ اگر خواتین ذبح کرنا چاہیں جانور کو تو وہ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو بائیں کروٹ لٹایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھتے اور اس کو دائیں جانب اس کی گردن کو کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اب بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فقہی طور پر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنی ہے، یہ مسنون عمل نہیں ہے، یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کروائے، آپ نے کیے بھی اس کے اندر بہت سے جانوروں کو۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ باقیوں کو خود کروائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اونٹ کے حوالے سے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی قربانی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانور ذبح کروائے تو اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی جا چکی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی زندگی کے اندر شہادت بھی انہوں نے پائی، ویسے بھی فوت ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے صحابی جو فوت ہو چکے تھے ان کے لیے قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔
تو فوت شدگان کے لیے جو مسنون اعمال ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے. یہ غیر مسنون ہو جائے گا اگر ہم کہیں کہ یہ میری ماں کے نام کی قربانی ہے, یہ میرے باپ کے نام کی قربانی ہے, اور زندہ 6 بیٹے ہوں وہ اپنے نام کی قربانی نہ کریں. جو اصل کام ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کی قربانی کر دیں اور ہم کہہ دیں کہ ہم نے قربانی کر دی ہے. یہ غلط بات ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ والدین کے لیے بچہ ان کا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, دعا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, جہاں پہ اس بچے کو ثواب مل رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے والدین کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے, ان کو بھی وہاں سے ثواب ملتا ہے. تو اس لیے باقاعدہ طور پر علیحدہ قربانی کرنا یہ مسنون نہیں ہے. دوسرا یہ مسئلہ مشہور ہے کہ حصوں میں سے عقیقے کا حصہ بھی ڈال لینا چاہیے, نہیں ڈال لینا چاہیے. یہ بھی غیر شرعی عمل ہے, یہ بھی غیر شرعی عمل ہے. جیسے گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, اونٹ کے اندر 10 یا 7 ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ایک حصہ ہم عقیقے کا بھی ڈالیں. عقیقہ جو ہے یہ مکمل جان کو قربان کرنے کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیٹا عطا فرمائے تو اس نے 2 جانیں اللہ کی راہ میں ذبح کرنی ہے, اور اگر بیٹی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو 1 جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے. اب پورا جانور نہیں ہم کرتے, ایک حصہ ہم ڈال دیتے ہیں. گائے کو عقیقے کے اندر کرنا یہ ویسے ہی غیر شرعی عمل ہے, اس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 جانیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, وہ دمبا اور بکرا یا بکری وغیرہ ہے. یہ بڑے جانور عقیقے کے اندر شامل نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقے کا مسنون طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 جانیں بیٹے کے لیے, بکرے بکری یا دمبے دمبی میں سے, یا اسی طرح 1 جان جو ہے وہ بیٹی کے لیے ہم قربان کریں. حصوں کے اندر عقیقے کو شامل کرنا یہ غیر شرعی عمل ہے. اسی طرح گوشت کو تقسیم کرنا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, 2 آیتیں کریمہ ہیں سورہ الحج کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی کھائیں, غرباء اور مساکین کو بھی کھلائیں, مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیں, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں. ان آیات کریمہ سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے. 1 اپنے لیے, 1 رشتہ داروں کے لیے, اور 1 غرباء اور مساکین کے لیے. اور جو اپنے حصے کا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم پورے کا پورا بکرا یا پورے کی پوری گائیں ہم جو ہے وہ سیو کر لیتے ہیں. یہ نہیں, اس میں سے جو آپ کے اپنا حصہ ہے اس کو اگر آپ 1 سال تک بھی سیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد گھروں کے اندر جمع کرنے سے منع فرما دیا. پھر اگلا سال آیا تو صحابہ اکرام نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے گوشت کو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے. اس میں سے جو اپنے حصے کا گوشت ہے, 3 حصے ہم نے کرنے اپنی قربانی میں سے, 1 اپنے لیے, 1 اپنے رشتہ داروں کے لیے, 1 غرباء اور مساکین کے لیے. 2 حصے ہم دے دیں گے. اس میں سے 1 حصہ جو بچ جائے گا جو اپنے لیے ہوگا وہ ہم 10 دنوں تک رکھنا چاہتے ہیں, 15 دنوں تک رکھنا چاہتے ہیں, یا اس سے بھی زیادہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے. سارے گوشت کو ہم محفوظ نہیں کر سکتے. 3 حصوں کے اندر گوشت کو کر کے پھر اس میں سے جو 1 حصہ جو آپ کا اپنا ذاتی ہے وہ آپ جو ہے سیو کر سکتے ہیں. بے شک سال تک رکھیں یا 2 سال تک رکھیں, شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے. اب قربانی کی جو کھالیں ہوتی ہیں اس کو بیچ دینا اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور اس کے پیسے بطور اجرت دے دینا, یا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فروخت کر دیتے ہیں پھر ان پیسوں کو بطور مزدوری پہ استعمال کر لینا, یہ اس بات سے شریعت نے منع فرمایا ہے. قربانی کا گوشت اس کو بطور اجرت دینا, یا قربانی کی کھال, یا کچھ ایسے حصے جانور کے اندر موجود ہوتے ہیں جو ہم گوشت کے اندر شامل نہیں کرتے اور ہم اس کو فروخت کر دیتے ہیں. فروخت کرنے سے ممانعت نہیں ہے, ہم اس کو فروخت کر سکتے ہیں. جیسے قربانی کی کھالیں جو ہے فروخت کر دی جاتی ہیں, عجوی وغیرہ کو فروخت کر دیا جاتا ہے, لیکن اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے اس کو ہم ذاتی طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے, اور بطور اجرت ہم مزدوری کے طور پر وہ جو قصاب ہوں گے ان کو بھی ہم نہیں دے سکتے, بلکہ ان پیسوں کو بھی اللہ کی راہ میں دے دینا ہے. غرباء کو دے دیں, مساکین کو دے دیں, یا مدارس کے اندر دے دیں. شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے. یا ذاتی طور پر اگر آپ قربانی کی
کھال کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے مشکیزہ بنا لیا کرتے تھے، اسے مصلی بنا لیا جاتا تھا جس کے اوپر پھر نماز کو ادا کیا جاتا تھا۔ جس طرح آج لیدر کے جو کوٹ وغیرہ بنتے ہیں وہ اسی کھالوں سے ہی بنتے ہیں اور ان کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ ذاتی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ اس کے پیسے بطور اجرت کسی کساب کو دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر ایسے کیا جائے تو ایسے شخص کی قربانی نہیں ہے جو بطور اجرت اپنے گوشت کو دے یا بطور اجرت کھال کو دے یا ایسے حصوں کو جو ہم گوشت کے اندر شامل نہیں کرتے، بطور اجرت کسی چیز کی بھی اجازت نہیں۔ آپ نے کسی بھی چیز کو فروخت کرنا ہے تو اس کے پیسوں کو آپ نے اللہ کی راہ میں ہی وقف کرنا ہے، یا آپ اس کھال کو یا اس حصے کو ذاتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے۔ عشرہ ذی الحج کا آغاز ہونے لگا ہے، اس حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، کل کا دن ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جب ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے اس کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں تراش سکتے۔ کل مغرب تک ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ پھر قربانی کے بعد جب 10 ذی الحجہ ہوئے اور ہماری قربانی ہو جائے اس کے بعد اگر ہم اپنے بالوں وغیرہ کو صاف کر سکتے ہیں۔ ایسا بندہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، ایسا بندہ جس کی نیت اور ارادہ نہیں کہ وہ قربانی کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے جو صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 دنوں تک وہ بھی صبر کریں، اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، اپنے ناخن کو نہ کاٹیں، اللہ رب العزت کی ذات جب 10 ذی الحجہ آئے اور پھر اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں وغیرہ کو تراشے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ قربانی کے مسائل تھے، عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے چند اہم نصیحتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ ہم نے ان 10 دنوں کی قدر کرنی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات یا دیگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور استغفار، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم نے ان 10 دنوں کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قربانی جیسا عظیم عمل ہم نے کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو بھی ہم عمل کریں اللہ اسے سنت کے مطابق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔